الرحيم ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ لیشہدوا تاکہ وہ حاضر ہوں، موجود ہوں، منافع لہم اپنے نفع کے وقت، وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللہ اور ذکر کریں اللہ تعالیٰ کے نام کا، فی ایام معلومات ان معلوم دنوں میں، علی ما رزقہم اس نعمت پر جو اللہ نے رزق دیا ان کو، من بہیمۃ الانعام مویشی چار پایوں سے، فَكُلُوا مِنْهَا پس کھاؤ ان سے، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ اور کھلاؤ بھوکے فقیروں کو، ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ پھر چاہیے کہ وہ پورا کریں اپنے، ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ پھر چاہیے کہ وہ صاف کریں اپنی میل کچیل کو، وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ اور پورا کریں اپنی نذروں کو، وَلْيَطَّوَّفُوا اور چاہیے کہ طواف کریں وہ، بالبیت العتیق اللہ کے پرانے گھر کا۔ حج کے ایام کا یہاں پہ ذکر ہے۔ 8 ذوالحج کو احرام باندھ کے منا میں جاتے ہیں، 9 ذوالحج کو عرفات میں حاضری ہوتی ہے، 10 سے پہلے کی رات مزدلفہ میں گزارتے ہیں، اور پھر باقی ایام 10 ذوالحج، 11 ذوالحج، 12 ذوالحج، 13 ذوالحج، یہ 4 دن ایام معلومات یہ وہ دن ہیں جو اس آیت میں بیان ہوئے ہیں۔ ان دنوں میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں لیشہدوا منافع لہم، حاجی لوگ اس نفع کے وقت وہاں پہ موجود ہونے چاہیے۔ یعنی کچھ لوگوں کا نظریہ یہ تھا کہ منا سے اور مزدلفے سے واپس ہوتے عرفات میں نہیں جاتے تھے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حج کے طریقے بیان کرنے سے پہلے جو لوگ تھے حج کرتے وہ عرفات میں نہیں جاتے، تو ان سے کہا گیا ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، جہاں باقی لوگ حج کرنے جاتے ہیں تم بھی وہاں جایا کرو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفات کی حاضری کو ہی حج قرار دیا، فرمایا الحج یوم عرفہ، عرفے کا دن ہی اصل میں حج کا دن ہے۔ اور آپ نے جو حجۃ الوداع کا تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا وہ اسی میدان عرفات میں تھا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حج کے طریقے بیان کرنے سے پہلے جو وہاں کے مشرک لوگ تھے نا وہ بھی حج کرتے تھے، اور اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، ان کے طریقے کے مطابق حج کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین
المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید پر تھے، یک طرفہ خالص دین والے تھے، مشرکوں کا ساتھ دینے والے نہیں تھے، اللہ کے شکر گزار بندے تھے، تنہا پورے ایک جماعت کا کام کیا کرتے تھے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، نہ مشرک تھے، نہ یہودیوں کی طرفداری کرتے، نہ عیسائیوں کی، نہ مشرکوں کی۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ وہ تو یک طرفہ خالص توحید پرست مسلمان تھے، نہ انہوں نے مشرکوں کی حمایت میں کوئی بیان دیا، نہ یہودیوں کی عیسائیوں کی حمایت میں کوئی بیان دیا۔ یہودی عیسائی اور یہ تو پیدا ہی بعد میں ہوئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ کون ہے؟ ان اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی۔ ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ وہ ہیں جو ان کے پیروکار ہیں، اور ہمارے نبی محمد ان کے دین پہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام جو حج کا طریقہ بیان کر کے گئے تھے، جو تلبیہ سکھا کے گئے تھے، وہ تلبیہ آج بھی محمد ہی پڑھ رہے ہیں۔ تو جس وقت قرآن نازل ہوا اس وقت اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا تلبیہ اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تلبیہ حج کا ترانہ ایک جیسا ہے۔ مشرکوں نے بھی بدل لیے، یہودیوں عیسائیوں نے اپنے مذہب بدل لیے، لیکن ان اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی، ہمارے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ وہی ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے تھے، اسماعیل علیہ السلام کے تھے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یا باری تعالیٰ تیرا کوئی شریک نہیں، ہم یہی گواہی دینے کے لیے ہزاروں میلوں کا سفر طے کر کے آئے ہیں۔ تیری نعمتیں ہیں، تیرا فضل کرم ہے جو ہمیں یہاں پہ لے آیا، مگر نہ ہم کہاں اور بیت اللہ کہاں، ہم کہاں اور حرم کی سرزمین کہاں، ہم کہاں اور مکہ مدینہ کہاں۔ یہ مالکہ تیرا فضل و کرم ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تلبیہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تلبیہ یہ ایک جیسا تھا۔ تو دعا کریں اللہ تعالیٰ حقیقت میں بھی ہمیں احرام کی چادریں باندھ کے یہ تلبیہ، یہ ترانہ، یہ گیت توحید کا دل کی آواز سے اور ایسے پرسود انداز میں میقات سے اور حرم شریف تک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہاں کوئی اور ہی لطف ہے، اور وہ ایسے ہی کیفیت ہے کہ بندہ بیان بھی کرنا چاہے تو بیان نہیں ہو سکتی۔ اللہ بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ تو حاجی لوگ جب یہاں پہ پہنچتے ہیں تو وہ عرفات میں بھی حاضری ہوتی ہے، وہاں سے حاضر ہو کے سارا دن وہاں گزار کے مزدلفہ سے ہو کے پھر 10 کو مینا میں آتے ہیں۔ تو مینا میں سب سے اول کام جو ترتیب سے اس وقت کیا جا رہا ہے وہ ہے سب سے پہلے بڑے شیطان کو 7 کینکر مارنے، جمرہ کبریٰ اسے کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے وہ ایک پلر سا بنا ہوا ہے، وہ ایک علامت ہے، تو اس کو 7 چھوٹی کینکریاں ماری جائیں تو
تو حدیث پاک میں آتا ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے شیطان کو ایٹم بم لگ رہے ہیں، اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس دوران اپنے ساتھی حاجیوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ کسی کو دھکا نہیں دینا، کسی کے اوپر ہاتھ چلاتے ہوئے اس کے سر کے اوپر نہیں ہاتھ مار دینا، یا کسی کو کونی نہیں مار دینی، کیونکہ زندہ انسان کی قدر ہر چیز سے زیادہ ہے۔ بیت اللہ شریف کی بڑی عظمت ہے، جتنی بھی بیان کی جائے کم ہے، لیکن بیت اللہ شریف کو بھی مخاطب ہو کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بیت اللہ تیری بڑی عظمت ہے، لیکن یہ تیرے ارد گرد طواف کر رہے ہیں نا یہ مومن، ان کی شان تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ تو وہ کیا سمجھایا کہ تم بیت اللہ کو چومنے کے لیے زندہ مومن مسلمان انسانوں کو لتاڑتے جاؤ، تو یہ کوئی نیکی نہیں ہے، بلکہ انسان انسان کا خیال رکھے، ایک مسلمان کا خیال رکھے اور اس کو ہر قسم کے دکھ تکلیف سے بچائے، اصل نیکی یہ ہے۔ تو مینا میں یہ بڑے شیطان کو پہلے دن 7 کنکر مارے جاتے ہیں، پھر باقی 3 دن 11 12 13 ان 3 دنوں میں تینوں شیطانوں کو، یعنی شیطان 3 جگہ آیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، تو انہوں نے کنکر مارے تھے، وہی کیفیت ماہیت اور ان کی ادا کو یہاں پہ دہرایا جاتا ہے۔ حج کیا ہے؟ تیری اداؤں کو ادا کر رہا ہوں، یعنی کسی کی اداؤں کو ادا کر رہا ہوں، جو انہوں نے کیا وہ ہم کر رہے ہیں تو ہمارا حج بن گیا ہے، ہمارا عمرہ بن گیا ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک عمل کیا، رب تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے اسے حج اور عمرہ ہی بنا دیا، اسے قربانی بنا دیا ہے۔ اس کے بعد قربانی کرتے ہیں، تو قربانی ان 4 دنوں میں وہاں ہوتی ہے، تو 4 دن ہی قربانی کے ہیں پوری دنیا میں، تو ان کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ حدیث میں ہے کل ایام تشریق ذبحن، تمام ایام تشریق ذبح کے دن ہیں، قربانی کے دن ہیں۔ تو یہ پہلا دن یوم النحر کہلاتا ہے، جسے یوم الاضحیٰ کہتے ہیں، بڑی عید کا دن، اور 11 12 13 یہ باقی 3 دن یہ ایام تشریق ہیں۔ تو ایام تشریق کا معنی یہ ہے کہ اہل عرب ان دنوں میں گوشت ذبح کر کے دھوپ میں سکا لیا خشک کر لیا کرتے تھے، تو کچھ عرصہ وہ گوشت خراب نہیں ہوتا تھا، تو اس کو پھر بعد میں پکاتے رہتے اور کھاتے رہتے۔ اب تو فریز ہو جاتا ہے، سسٹم بدل گیا، اس دور میں فریز نہیں ہوتا تھا، ٹھنڈا نہیں ہوتا تھا، گرم کر کے خشک کر لیتے تھے، تو ان دنوں کو وہ ایام تشریق بولتے تھے۔ تو ان دنوں میں حاجی لوگ مینا میں قیام کرتے ہیں، قربانی ہوتی رہتی ہے، کوئی گائے کر رہا ہے، کوئی بکرے کی کر رہا ہے، لیلے کی کر رہا ہے، دمبے کی کر رہا ہے، کوئی اونٹ کی کر رہا ہے، اپنی اپنی ہمت کے مطابق حاجی لوگ قربانی کرتے ہیں۔ ہر کسی کی طرف سے قربانی ہے، جو بھی وہاں مرد اور عورت پہنچے ہیں انہیں اپنی اپنی قربانی علیحدہ کرنی پڑتی ہے۔ یہ حج کا حصہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حج تمتع کرتے ہیں، حج قران کرنے والے ہیں، یعنی جنہوں نے حج اور عمرہ کیا ہے، یعنی عمرہ اور حج اکٹھا کریں ایک ہی احرام میں تو حج قران ہے، اور عمرہ کر کے احرام کھول دیں، عام لباس پہن لیں، اور حج کے دنوں میں پھر احرام باندھ لیں 8 کو، وہ حج تمتع ہوتا ہے۔ ہمارے پاکستانی ہندوستانی زیادہ حج تمتع ہی کرتے ہیں، تو یہ بھی قربانی کرتے ہیں۔ تو وہاں کے جو غریب لوگ ہیں عرب کے، وہ صرف حج کرتے ہیں، اسے حج مفرد یا حج افراد کہا جاتا ہے، اس میں قربانی کی معافی ہے کہ قربانی نہیں کر سکتے لیکن حج کرنا چاہتے ہیں، تو وہ پیدل آ جائیں، اونٹوں پہ آ جائیں، سواریوں پہ آ جائیں، گاڑیوں پہ آ جائیں، وہاں پہنچ جائیں صحیح، اور پہنچ کے باقی حج کے ارکان ادا کر لیں تو انہیں اللہ تعالیٰ پورے حج کا ثواب عطا فرمائے۔
کیونکہ طاقت نہیں ہے قربانی کی. تو غریبوں کے لیے تو یہ نہیں ہے کہ بھائی تمہارے پاس قربانی کی طاقت نہیں تو تم حج بھی نہیں کر سکتے. حج کر سکتے ہیں. حج میں کون سا خرچہ لگتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. 2 چادریں پہن لیں اور کھانا پینا تو وہاں شروع سے ہی وہ شہنشاہ لم ید لا یزال لاجپال کا لنگر چل رہا ہے، ختم ہونے میں آتا ہی نہیں ہے. اتنا وافر رزق ہے، اور وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے ختم ہی نہیں ہوتا. کھا کھا کے رج جاؤ، شاپر بھر لو، تھیلے بھر لو، پھر بھی نہیں ختم ہوتا. تو وہ اللہ رب العزت کا دیا ہوا وہاں بہت ہے. لوگ بھی بڑے ہیں، دل کھول کے خرچ کرتے ہیں. جتنا خرچ کرتے ہیں اگلے سال اللہ تعالیٰ ان کو اس سے ڈبل عطا فرما دیتے ہیں. تو قربانی کے ان دنوں میں فرمایا کہ تم نے 2 کام کرنے ہیں. ایک تو وہاں موجود ہونا ہے. کئی لوگ ایسے ہیں، یہاں سے ایک ساتھی نے فون کیا کہ میں مینا میں ہوں اور یہاں میری قریب پھپھو کا ماموں کا گھر ہے، تو میں جدے میں جانا چاہتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ. تو قربانی تو کر لی، اب میں باقی 11 12 13 کو وہاں چلا جاؤں. تو یہی آیت میں نے اس سے پڑھ کے سنائی کہ قرآن پاک میں تو اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ لیشہدوا منافع لہم، یہ نفع کے دن ہیں. وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ معلومات، یہ گنتی کے چند دن ہیں. ان دنوں میں یہاں پہ موجود ہونا تمہارا لازمی ہے. تو وہاں سے کسی رشتہ دار کے گھر میں کنورٹ نہیں ہونا، بلکہ وہیں پہ رہنا ہے. ہاں صرف ایک چکر مینا سے بیت اللہ شریف کی طرف لگانا ہے، یعنی مکہ مکرمہ میں آ کے بیت اللہ کا طواف کرنا ہے. 7 چکر لگانے، پھر واپس مینا میں آ جانا ہے. وہ 10 کو آ جائیں، 11 کو آ جائیں، 12 کو آ جائیں. اور اگر کوئی بندہ مریض ہو گیا ہے، بیمار ہے، وہ نہیں آ سکا، تو 13 کو کینکر مار کے آ کے بیت اللہ کا طواف کر لے اسی دن میں مغرب سے پہلے پہلے. تو یہ اس کے لیے طواف افاضہ ادا ہو جائے گا. تو کوئی حرج نہیں اس میں. تو جن کے پاس جسمانی ہمت ہے یا کوئی کنوینس وغیرہ ہے، آنا جانا آسان ہے. 3 میل کا تو سفر ہے، وہ حاجی لوگ ویسے ہی شوق و شوق ہی پیدل ہی دوڑتے رہتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا رش میں کہ 3 میل کیسے گزر گئے ہیں. تو وہاں سے 3 میل آ کے یہاں آتے ہیں. حرم شریف کی حدود سے لے کے بیت اللہ کے طواف تک یہ بھی تقریباً کوئی کلومیٹر سفر یہاں بھی بن جاتا ہے. وسیع حرم پھیلا ہوا ہے، لیکن محسوس ہی نہیں ہوتا، کیونکہ دنیا جا رہی ہے آ رہی ہے بس. تو ایک جذبہ ایسا ہوتا ہے، نہ بھوک لگنے دیتا ہے نہ پیاس لگنے دیتا ہے. دیوانہ وار بندہ بھاگ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ان دنوں میں زیادہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، یعنی اللہ رب العزت کو یاد کرنا چاہیے. وہ کیا کرتے تھے اہل عرب؟ وہ اپنے بڑوں کے قصے ایک دوسرے کو سنایا کرتے تھے. میرے دادا ابو ایسے، میرے نانا ابو ایسے، میرے چاچو جان، میرے تایا ابو، میرے ابو فلانے فلانے، میری دادی امی، نانی امی، ان کے قصے سنایا کرتے تھے. فرمایا تم انسانوں کو، شخصیات کو یاد کرنے کی بجائے جو ان کا خالق اور مالک ہے نا، اسے یاد کرو. تو وہاں کچھ شاعر لوگ بھی آ جایا کرتے تھے. وہ اپنے شعراء، شاعر کلام کے ذریعے لوگوں کو شعر و شاعری سناتے، اور پھر کچھ خدمت توازہ بھی لے لیتے تھے. ان کا بھی سلسلہ چل رہا تھا ایسے. تو وہ جو وقت کے بادشاہ ہوتے تھے نا، ان کے گیت گایا کرتے تھے، ان کی مدح سرائی کرتے، ان کی تعریفیں کرتے. بادشاہ لوگ انعام دیتے تھے. اللہ رب العزت نے فرمایا حج کرنے آئے ہو پھر بھی تم انسانوں کی تعریفیں کرتے جا رہے ہو. یہاں آ کے بھی رب کے گھر میں آ کے بھی بادشاہوں کو یاد کر رہے ہو. بادشاہوں کے بادشاہ کو یاد کرو. جہاں ای برادر نمانند بکس، جہاں ای برادر نمانند بکس، دل اندر جہاں
فری بندوبست مکن تکیا بر ملک دنیا و پشت کہ بسیار کس چوں تو پروردہ کشت چوں آہنگ رفتن کند جان پاک چوں آہنگ رفتن کند جان پاک چے بر تخت مردن چے بر روی خاک ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز یہ لبیک کا معنی یہ ہے لبیک اللہم لبیک کا معنی یہ ہے کہ اپنا اب فنا کر کے رب کی یاد میں مست ہو جاؤ تو جو وہاں جا کے بھی شخصیات کو یاد کرنا ہے انسانوں کو یاد کرنا ہے بادشاہوں کو یاد کرنا ہے تو پھر وہ حج میں جا کے بھی حج کا فائدہ حاصل نہیں کر رہے فرمایا اللہ کو یاد کرو اللہ کو یاد کرو اور اللہ کی تسبیح پڑھو اللہ سے مانگو اللہ کا ذکر کرو یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واسیلا صبح سے شام شام سے صبح تک دن سے رات رات سے دن تک فجر سے زور تک زور سے عصر تک عصر سے مغرب تک مغرب سے عشاء تک عشاء سے تہجد تک تہجد سے فجر تک تم حاجی لوگ حج کرنے آئے ہو نمازیں بھی پڑھتے جاؤ اشراق بھی پڑھتے جاؤ چاشت بھی پڑھتے جاؤ اوابین بھی پڑھتے جاؤ صلاۃ و تسبیح بھی پڑھتے جاؤ نوافل بھی پڑھتے جاؤ سنتیں بھی پڑھتے جاؤ فرض بھی پڑھتے جاؤ تہجد بھی پڑھتے جاؤ اور جو باقی وقت بچ جائے اس میں کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرو اللہ تمہارا ذکر فرشتوں میں کریں گے تو اس آیت میں یہی فرمایا اللہ کو یاد کرو وہاں جا کے سیاست کی باتیں نہیں کرنی مذہب کی بحث نہیں چھیڑ لینی وہاں کے حکمرانوں کے بارے میں بحث نہیں کرنی اپنی پاکستانی سیاست کو نہیں لے کے بیٹھ جانا ایک دوسرے کی پارٹی بازی فرقے بازی کی بات نہیں کرنی برادری ازم کو اور اس معاشرے کی اپنی یہاں کی خرابیوں کو ڈسکس کرنے کی بجائے اللہ کو یاد کرو اور جو دن آنے والے ہیں قبر کے قیامت کے اسے یاد کرو کہ وہاں کیا بنے گا جو ہو چکا اس کو بھول جاؤ اور جو آگے آنے والا ہے اس کی تیاری کرو اور پیچھے جو ہو چکا اس کی معافی مانگو رب سے حج کرنے کا یہ فائدہ ہے فرمایا مال بھی پاک صاف ہو رزق حلال کا ہو اور جن جن لوگوں کا تم نے کسی پہ ظلم کیا ہے یا مال دبایا ہے ان سے معافی مانگ کے جاؤ ان کا مال دے کے جاؤ اور پاک صاف ہو کے جب جاؤ گے اللہ تمہیں حقیقت میں پاک صاف کر دیں گے یہی معنی ثم لیقضوا تفثہم پھر اپنی میل کچیل دور کرو تو یہاں علماء نے لکھا ہے میل کچیل سے مراد ٹینڈ کرانا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ٹینڈ کرانے کا بھی ذکر قرآن پاک میں کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا خواب میں آپ نے دیکھا کہ ہم صحابہ کرام سمیت عمرہ کر رہے ہیں نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام عمرہ کر رہے ہیں مدینہ شریف گئے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا تھا مکے آئے نہیں تھے تو وہ یاد ستا رہی تھی بیت اللہ تو خواب کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے وہ منظر دکھایا لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ وَمُقَصِّرِينَ
لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. تو یہاں پہ سر منڈانے کا بھی ذکر ہے، ٹینڈ کرانے کا، بال کترانے کا بھی خواب میں دکھایا گیا. اللہ تعالیٰ نے اپریشیٹ کیا، تحسین فرمائی، حوصلہ افزائی فرمائی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم والے ہیں اللہ تعالیٰ ان پہ رحم فرما دے، ان پہ رحمت کر دے. 3 بار فرمایا. چوتھی بار فرمایا والمقصرین، جو بال کٹواتے ہیں، کٹنگ کراتے ہیں، ان پہ بھی رحمت ہو. تو کٹنگ جب کرانی ہے حج عمرے میں تو سارے بال کٹوانے، یہ سیڈوں سے نہیں. جیسے بعض وہ جو ہوتے ہیں نا فیشنی قسم کے لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں تو اس کو بھی وہ فیشن ہی سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ہماری اپنا جناب وہ کوئی پف خراب ہو جائے گا، وہ سارا فیس ریڈنگ خراب ہو جائے گی، تو وہ ٹینڈ نہیں کرواتے. ادھر سے چند بال کو ادھر سے، تو سارے بال کٹوانے ہیں. یہ حج اور عمرے کا حصہ ہے، اس کے بغیر حج عمرہ مکمل نہیں ہوتا. تو یہاں پہ مینا میں ٹینڈ کروائیں مرد حضرات. عورتیں جو ہے نا وہ اپنے بالوں کی 1 انچ کی لٹ کاٹ لیں. تو اس کے بعد جو قربانی کی ہے، آج کل سعودی حکومت ہے تو وہ بتا دیتے ہیں کہ تمہارا جانور اس ٹائم اس دن فلاں جگہ پہ مینا کے اندر ہی انہوں نے خیمے بنائے ہوئے ہیں، وہ قربان گاہ ہے. وہاں ایک پہاڑ کے اوپر وہ جگہ بھی ہے جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا کے چھری چلا دی. اللہ، وہی تو یادگار ہے. انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا. اے پیارے ابراہیم، پیارے اسماعیل، تم نے تو خواب ہی سچ کر دکھایا. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم تمہارا یہ عمل ضائع نہیں کریں گے، رہتی دنیا تک کے لیے محمد کی امت کے اوپر یہ حج کا حصہ ہی بنا دیں گے. تو وہ قربانی حاجیوں پہ واجب ہے جو حج تمتع اور قران والے ہیں. تو وہاں پہ وہ چونکہ بتا دیتے ہیں کہ تمہارا جو ہے نا جانور یہاں ہے. خود بھی جا کے حاجی لوگ قربانی کر سکتے ہیں، مرد بھی قربانی کر سکتے ہیں، عورت بھی اپنے ہاتھ سے قربانی کر سکتی ہے. احادیث میں اس کے دلائل ملتے ہیں. تو عورت بھی قربانی کر سکتی ہے. تو اگر نہیں تو وہاں پہ بندے بھی معمور ہوتے ہیں ان کی وہ انتظامیہ کی طرف سے، وہ ذبح کر رہے ہیں، گوشت بھی بنا رہے ہیں. ہم تو مشینی سسٹم ہے، ہر شے جناب ایسے صاف ستھرا ہو کے پیس ہو رہے ہیں. آپ وہاں سے کہ مجھے اتنا پیس، کوئی لیگ پیس دے دے، کوئی ران روز کر دے ادھر، تو اتنا سا پیس لا کے اپنے خیمے کے اندر وہ آپ اس کو روسٹ کر لیں، پکا لیں. تو اس کو کہوے یہاں کھانے کا حکم ہے، اطعموا یعنی فکلوا منہا، اس گوشت میں سے خود بھی کھاؤ، واطعموا البائس الفقیر، اور وہاں کوئی بھوکا ننگا فقیر پہنچ گیا ہے تو اسے بھی کھلاؤ. تو وہاں بھوکے ننگے فقیر تو اب رہے ہی نہیں. سعودی حکومت نے وہاں کے تمام عملے کو بھی مالا مال کر دیا. وہاں کا جو عملہ ہے وہ بھی یہ تنہا دار ملازموں کی طرح وہ تھوڑے تھوڑے پیسوں پہ گزارے کرنے لگے نہیں، ان کو حج کی خدمت پہ اتنا انہوں نے نوازا ہے کہ کسی اور سے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے انہیں. وہ اس سے بڑی خدمت کیا ہے کہ اللہ کے گھر کی خدمت کر رہے ہیں. تو ان کی اچھی خاصی پے ہے، اچھی خاصی تنخواہیں ہیں.
تو لیکن کیونکہ وہ خود قربانی کرتے نہیں اور ڈیوٹی پہ مامور ہیں، تو اس وقت کے علماء نے یہ کہا ہے اطعم البائس الفقیر سے مراد وہاں کا جو عملہ ہے وہ ہے، ان کو تم کھلاؤ، اس گوشت میں سے خود بھی کھاؤ، پکا کے انہیں بھی کھلاؤ۔ قربانی کا گوشت ویسے بھی برکت والا ہے، تو اس کا کھانا بھی باعث ثواب ہے، اس لیے حاجی لوگوں کو وہاں گوشت کھانا چاہیے۔ فرمایا ثم لیقضوا تفثہم، پھر اپنی میل کچیل دور کریں، یعنی ٹینڈ وغیرہ کرا دیں، احرام کھول دیں، لوگوں غسل کریں اور دوسرے کپڑے پہن لیں۔ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور پھر اپنی جو نظر کسی نے مانی ہوئی ہے، نظر مانی ہوئی ہے وہ پوری کریں۔ مثلا میں نے نظر مانی ہے کہ یہ بال میں نے لکھے ہوئے ہیں، میں نے کہا جی یہ وہاں جا کے کٹاؤں گا، تو کوئی اور بندہ نظر مان لے کہ جی میں حج کر لوں گا تو میں 100 نفل پڑھوں گا، کوئی اور بندہ نظر مان لے جی میں اللہ تعالیٰ نے مجھے حج کی توفیق دی تو وہاں میں 100 ریال اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، تو کوئی بھی بندہ نظر مان سکتا ہے، کیونکہ اس معاملے میں نظر کی یہاں اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے کہ یہ حج عمرے کے دوران جو نظر مانی ہے وہ نظر ماننی بھی جائز ہے اور پورا کرنا بھی جائز ہے۔ اس کے بعد پھر وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، بیت اللہ پرانا گھر، سب سے پرانا گھر بیت اللہ کا طواف کرنا ہے جا کے۔ یہاں سے بتایا 3 میل کے فاصلے پہ مکہ شریف ہے، تو وہاں پہنچ کے بیت اللہ کا طواف سے طواف افاضہ کیسے ہیں، یہ طواف افاضہ بھی حج کا رکن ہے، تو یہاں طواف افاضہ کر کے پھر واپس منا میں آ کے بقیہ دن گزارنے ہیں، اور بقیہ دنوں میں 11، 12، 13 میں صرف شیطانوں کو کینکر مارنے اور کوئی کام نہیں، باقی جو ٹائم بچ جاتا ہے وہ کرنا کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ بار بار یہ دعا کریں، پچھلے گناہوں کی معافی مانگے، اگلے گناہوں سے بچنے کی توفیق مانگے، اور اللہ تعالیٰ سے کہیں یا رب تعالیٰ گناہ ہو چکے وہ معاف کر دے، آئندہ کے لیے محفوظ فرما لے، قبر کے عذاب سے بھی بچا، حشر کے عذاب سے بھی بچا، دنیا کی ساری مشکلیں بھی حل کر دے، آخرت کی ساری مصیبتیں ختم فرما دے۔ دعائیں کرنی ہے، دعائیں کرنی ہے، کثرت سے دعا کرنی ہے، کیونکہ یہاں پہ کی ہوئی دعا رائے گا نہیں جاتی۔ اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ وہ موجود ہوں، تاکہ وہ حاضر ہوں اپنے نفع کے وقت، وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اور ذکر کریں اللہ کے نام کا، فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، ان معلوم دنوں میں، عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اس نعمت پر جو رزق دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے مویشی چارپایوں سے، فَكُلُوا مِنْهَا، پس خود بھی کھاؤ اس سے، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور کھلاؤ بھوکے ننگے فقیروں کو، ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، پھر وہ دور کریں اپنی میل کچیل کو، وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور پورا کریں اپنی نظروں کو، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور چاہیے کہ طواف کریں اللہ کے پرانے گھر کا، سب سے پرانے گھر کا۔ صدق اللہ العظیم۔